یقین جانیے اللہ رب العزت کا ہم تمام پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں وہ اس لیے تاکہ بندوں کو اللہ رب العزت سے جوڑ دیا جائے۔ ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایسا وقت تھا جس وقت لوگ اللہ رب العزت کے ایک اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتے تھے، سینکڑوں معبود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے اور ان سب کے سامنے جھکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلاں ہے بارش برسانے والا، فلاں ہے روزی دینے والا، فلاں ہے کھانا کھلانے والا، فلاں ہے برکت دینے والا، فلاں ہے بارش برسانے والا، اور طرح طرح سے انہوں نے اپنے خیالات میں خدا بر رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ایک اللہ رب العزت کے در پر جھکنے کی تعلیم دی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے میرے ماننے والے لوگوں، اللہ رب العزت تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے ہواؤں کو چلا رکھا ہے، نہریں تمہارے لیے بنا رکھی ہے، کھانے اور پینے کے اسباب اور تمہیں مال و دولت دے رکھا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا جس در پر تم جھکتے ہو وہ کامیابی کا راستہ نہیں، وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لوگوں کو صرف ایک اللہ رب العزت کے در پر جھکنے کی ہی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس گوشے میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہوا نظر نہ آتا ہو، ہر موقع پر اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کسی غم کا کوئی موقع ہے تو اسلام کی تعلیمات وہاں بھی موجود ہیں، اگر خوشی کا موقع ہے تو اسلام کی روشن تعلیمات وہاں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ماننے والے لوگوں کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ اس مذہب کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دنیا میں اپنے مذاہب پر نظر ڈالیں، کہیں آپ کو کوئی مذہب زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کہیں اپنے ماننے والے لوگوں کی کچھ رہنمائی کرے گا اور بیشتر مقامات پر ان کو تنہا چھوڑ دے گا، جاؤ جو چاہے کرو۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والے لوگوں کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے اور انہیں راستہ دکھلاتا ہے۔ آج ہم اور آپ خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ہمیں کس طرح اپنی خوشی اپنانی ہے، آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے اور اپنی زندگی کو بطور نمونہ کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو کتابوں کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے سامنے وہ زندگی آتی رہتی ہے اور ہم اور آپ اسے پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ وعودۃ۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم فرق۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر بھی، بلکہ اس دنیا میں بسنے والے ہر قوم اور ہر خطے میں آپ کو نکاح کا کوئی نہ کوئی وجود نظر آئے گا، لیکن اسلام میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام میں نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس سے لمبی اور کوئی
کری ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ عبادت نکاح ہے۔ لہذا نکاح عبادت ہے تو ہمیں اور آپ کو اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا چاہیے۔ آج اور آپ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے لوگوں کے اپنے طریقوں کی ایجاد کرنے کی وجہ سے یا بعض سے دیگر یوں کہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کی نکاح بھی اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک صحابی اپنی شادی فرماتے ہیں، اپنا نکاح کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب ان کے کپڑے پر زرد رنگ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تمہارے کپڑے پر زرد رنگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس زمانے کا عطر ہوا کرتا تھا اور اس زمانے کا خوشبو ہوا کرتا تھا جسے لگانے کے بعد کپڑوں پر داغ لگ جایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے صحابی رسول سے یہ فرما رہے ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیا بات ہے کہ تمہارے اپنے کپڑے پر خوشبو لگا ہوا ہے اور خوشبو کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے نکاح کیا۔ دیکھیے مدینہ منورہ ہے، تمام بستیوں میں، تمام شہروں میں سب سے بابرکت شہر، سب سے بابرکت بستی، سب سے بابرکت نگر ہے، اور وہاں کون سی شخصیت موجود ہے جس شخصیت سے بڑی مخلوقات میں اور کوئی شخصیت نہیں، اور شاعر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے محلے میں، حضور علیہ السلام کے شہر میں نکاح ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں دی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں دی اور فرمایا کہ تمہاری اس نکاح میں اللہ رب العزت برکت دے، اور فرمایا اوہم بولو بشاطر کہ عبد الرحمن اب تو تم نے نکاح کر لیا، اب اس کے بعد تم ولیمہ کرو، اور ولیمہ کرنے میں اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ذبح کرو، اس زمانے میں لوگوں کے پاس درجنوں بکریاں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے ولیمے میں ایک ہی بکری ذبح کر دو لیکن ولیمہ ضرور کرنا۔ ذرا غور کیجئے ہمارا اور آپ کا معاشرہ کیا اتنی وسعت رکھتا ہے، اور کیا ہمارے دل کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی شادی کر رہا ہے، ہمارے اپنے کے بعد کوئی تقریب ہو رہی ہے اور وہاں اگر ہمیں نہ بلایا جائے تو ہم اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے ہماری توہین کی ہے، اس نے ہمیں دعوت تک نہیں دیا، اس نے ہمیں کھلانے کے لیے ہمیں یاد نہیں کیا، اور ہم اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں نکاح کو اتنا آسان بنایا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو اس نکاح میں شرکت کی زحمت نہیں دی جا رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے۔ آج ہم اور آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہر آدمی، کیا ہم، کیا آپ، کیا امیر، کیا غریب، کیا نیک، کیا دیندار، کیا غیر دیندار، لوگ سب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری شادیاں آج خوب مہنگی ہوتی ہیں، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے تانوں کی وجہ سے۔ لوگ تانا دیتے ہیں ہمیں بارات بھی آپ نے کیا، کیسا بیوقوف آدمی ہے اور کیسا ہمارا دشمن ہے کہ اس نے ہمیں بارات بھی آپ نہیں کیا، اور لوگ ناراض ہوتے ہیں اور باقاعدہ بہت سی جگہوں پر تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ یاد رکھیے یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اسلام میں نکاح کو بالکل آسان کیا گیا ہے، اور اتنا آسان کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو اس میں شرکت کی زحمت نہیں دی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی شادیوں کو آسان بنائیں۔ شادیاں مہنگی ہوتی ہیں تو شادیاں مہنگی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں، اس سماج کا اکثریتی حصہ وہ ہے کہ جو ہمارے برادران وطن ہے، غیر مسلم حضرات ہیں، ان کی شادیوں میں ہم جس طرح کے رسوم و رواج دیکھتے ہیں، دھیرے دھیرے
وہ ہماری شادیوں کے اندر بھی آتے رہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے ہماری شادیاں دور ہوتی جاتی ہیں۔ اگر کچھ دنوں کے لیے ہم اور آپ نہ کر لیں کہ کوئی ناراض ہو، کوئی غصہ ہو جائے، کوئی برا بلا کہے، کوئی ہمیں اچھا کہے یا برا کہے، کسی کو گرمی لگے یا سردی لگے، ہم اور آپ اپنی شادیاں انشاءاللہ سنت و شریعت کے مطابق کریں گے۔ اگر ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری شادیاں آسان بھی ہوں گی، سنت کے مطابق بھی ہوں گی، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے ہماری اور آپ کی شادیاں بابرکت بھی ہوں گی، اور ہماری شادیوں کا نور انشاءاللہ العزیز ہماری نسلوں میں ظاہر ہوگا، ہماری نسلیں دیندار ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے مزاج کو اسلامی مزاج بنائے، ہماری شادیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔